کراچی میں بارش کے اسپیل پر اسپیل، آج بھی دن بھر وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ مسلسل بارشوں کے باعث شہری نظام درہم برہم، چھوٹی سڑکیں تالاب، بڑی شاہراہیں دریا بن گئیں، سڑکوں پر پڑے گڑھوں سے صورتحال مزید خراب، شہریوں کے لیے منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ کیا ہوگی سچویشن؟ وہی ہے، کھڈے پانی اور کیا یہ حالات ہیں، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری، موسیٰ خیل میں سیلابی ریلے میں رہ جانے والے 10 افراد میں سے 9 کی لاشیں مل گئیں۔ تنکا جوڑ کر بنائے گئے درجنوں آشیانے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل، کوہلو موسیٰ خیل کے راستے تاحال بند، کوئٹہ سپی اور جیکب آباد ریلوے لائن پانی میں ڈوب گئی، ٹرین سروس جزوی معطل۔ جامشورو میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کچے کے علاقے سے ریاب، قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں دریا میں درجے کا سیلاب، ڈیرہ غازی خان کے برساتی ندی نالے بھرنے سے درجنوں سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے، راجن پور میں سیلابی ریلوں سے ہزاروں اراضی ڈوب گئی، خمر شہداد کوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، ناران میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث پل گر گیا، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ ابھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا۔ کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑھے گی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا ہے، کبھی پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا کہا تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ مرتضی اسماعیل کی وضاحتیں، سارا ملبہ پی ٹی آئی حکومت پر ڈال دیا، سابقہ حکومت پر پیٹرول کا سستا معاہدہ نہ کرنے اور صرف قرض پر قرض لینے کا الزام، درآمدات روکنے سے روپے کی قدر بہتر ہونے کا دعویٰ، اگست کے آخر تک IMF بورڈ میٹنگ ہونے کی توقع ظاہر کر دی۔ آصف علی زرداری کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار، حکومت کے ساتھ ہونے کا اعلان، تاہم ایسے فیصلوں پر مشاورت کو ضروری قرار دے دیا، عوام کو ریلیف دینا ہی اولین ترجیح ہونی چاہیے، وزیر اعظم سے جلد ملاقات میں معاشی چیز کے بارے میں بات کرنے کا اعلان۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے قطر کا دورہ کریں گے، دورے کے دوران قطر سے سرمایہ کاری سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ موبائل فون کی ریکوری تفتیش میں ضروری ہے، دیکھنا ہے بیان کا ٹرانسکرپٹ کہاں تیار ہوا، سازش کے مزید کرداروں کا تعین بھی کرنا ہے، بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ بڑھانے کے لیے سرکاری وکیل کے سیشن کورٹ میں دلائل، عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی، شہباز گل کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کی جائے گی درخواست پر لارج بینچ تشکیل دے دیا، جسٹس عامر فاروق سربراہ ہوں گے، جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل، کیس کی سماعت 18 اگست کو ہوگی۔ بار بار واضح ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر بائسڈ ہیں اور قانون کے دائرے کے باہر فیصلے دے۔ چیف الیکشن کمشنر سیاسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، FIA ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات نہیں کر سکتا، شری مزاری کی گفتگو، کہا ہم لوگ رانا ثناء اللہ سے ڈرنے والے نہیں، PTI حقیقی آزادی کی جنگ لڑتی رہے گی۔ تحریک انصاف کا 21 اگست کو راولپنڈی میں پاور شو کا فیصلہ، عمران خان خطاب کریں گے، عوام نے موجودہ حکومت کو مسترد کر دیا، پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے PTI چیئرمین کا خطاب، ملکی مسائل کا حل فوری انتخابات کو قرار دے دیا، واضح کر دیا کوئی شک میں نہ رہے، قوم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی NA 237 ضمنی الیکشن کا مارکہ، کاغذات کی جانچ پڑتال، ریٹرننگ افسر نے اعتراض کے باعث عمران خان کے کاغذات نامزدگی روک دیے، پیپلز پارٹی کی ٹانپیں ٹانگ رہی ہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، فواد چودھری کا ٹویٹ،
آصف زرداری کو الیکشن لڑنے کی دعوت، لکھا زرداری صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ شہباز گل پر اڈیالہ جیل میں تشدد سے وزیر داخلہ پنجاب کے متضاد بیانات، پہلے دعویٰ کیا کسی کی مجال نہیں کہ شہباز گل کو انگلی بھی لگا سکے، عمران خان کا بیان یاد دلانے پر دعوے سے پھر گئے، شہباز گل کو چکی میں رکھنے کا اعتراف، کہا ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ سانحہ لزبیلا پر بے حس اور گھناؤنی مہم چلانے والوں کی گرفتاری اور سرپرستوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ، مہم میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور بھارتی اکاؤنٹس کی شمولیت سامنے آ گئی۔ روپے کی قدر مزید مستحکم، ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 8 پیسے کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 213.90 کم ہو گیا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 185 پوائنٹس کمی، کاروبار 43,436 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں خوفناک حادثہ، لاہور سے کراچی جانے والی مسافر کوچ آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، آگ بھڑکنے سے خواتین اور بچوں سمیت 20 مسافر جاں بحق ہو گئے، 6 شدید زخمی۔ روئی کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے 8 مسافر جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے مسلم اکثریتی علاقے میں بجرنگ دل سمیت دیگر انتہا پسند جماعتوں کی ہڑدھرمی، انتہا پسند ہندو رہنما کے پوسٹرز لگا دیے، مسلمانوں کے احتجاج پر علاقے میں 18 اگست تک کرفیو نافذ۔ کامن ویلتھ اور اسلامک گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال، لاہور اور پھر نیا چنوں میں مداحوں نے خوب حوصلہ افزائی کی، صوبائی وزیر کھیل نے ارشد ندیم ایتھلیٹکس اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کر دیا، ارشد ندیم نے اولمپکس میں میڈل جیتنے کو ہدف بنا لیا۔ پاکستانی قوم کی دعاؤں کی وجہ سے آج الحمدللہ میں نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے آنے والے وقت میں پیرس اولمپکس میں انشاءاللہ میں امید ہے کہ میں انشاءاللہ ورلڈ کپ